السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کل ایک مسئلہ اور گردش کے اندر ہے، کہہ لیں یہ مسئلہ بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے کہ آن لائن تعلیمی نظام طلباء اور اسٹوڈنٹ کے حق میں مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ علماء کی دو رائے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نقصان دہ ہے اور بعض لوگوں نے اس کو مفید مان کر کے اپنے مدارس کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے، اس مہاماری اور بیماری کی وجہ سے جبکہ ہر چیزیں بند ہیں، ٹھپ ہو چکی ہیں، ایسے میں اسکولوں نے اپنا ایک نظام بنایا اور بچوں کو، طلباء کو ان کے گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم مہیا کرائی جا رہی ہے۔ ایسے میں بعض مدارس نے بھی اس قدم کو سراہا اور ان لوگوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو، کیونکہ ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کھلے گا، یہ پریشانیاں، یہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا، کب پہلے جیسے نارمل حالات آئیں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ویسے میں 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن کو، تاکہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو، وقت برباد نہ ہو، تو اس کا ایک بہتر طریقہ ہے، کہاوت ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، یعنی کچھ نہ ملے تو کچھ تو مل جائے، پورا نہ ملے تو کچھ تو مل جائے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر کے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ بچوں کو مل جانا چاہیے، ان کا تعلیمی وقت ضائع اور برباد نہیں ہونا چاہیے، تو تعلیمی آن لائن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ اب ایسے میں بعض دوسرے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اور انہی میں سے ہمارے اکابرین میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بھی ہے۔ حضرت نے ابھی 2-3 دن پہلے اخبار کے اندر ان کا تراشا ایک مضمون آیا تھا کہ آن لائن تعلیم کے اندر نقصان زیادہ ہیں، اور حضرت نے پھر اس کے کچھ وجوہات بھی بتائی ہیں، جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ حضرت نے جو وجوہات بتائی ہیں، اکثر علماء ان سے متفق نہیں ہیں۔ نقصان دہ ہونے کی جو وجوہات، جو باتیں بتائی گئی ہیں، تو اکثر علماء ان سے متفق نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو حضرت نے کہا ہے کہ اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے تو اس سے وہ غلط چیزوں کا استعمال کریں گے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بھئی ابھی تو بچے اپنے گھروں میں ہیں، آپ ان کو موبائل لینے سے یا استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ جب وہ مدارس کے اندر آ جائیں تو بے شک آپ روک سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ مدارس کے اندر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور تاکہ دماغ ذہن منتشر نہ ہو، اگر آپ موبائل پر پابندی لگاتے ہیں تو بالکل درست ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن بچے جب آپ کی دسترس سے باہر ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں، اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو وہاں آپ ان کو روک نہیں سکتے، ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں، موبائل تو وہ پھر بھی دیکھیں گے، تو اس لیے جب ان کو موبائل دیکھنا ہی ہے، اب وہ غلط دیکھیں یا صحیح دیکھیں، یہ ان کے عمل کے اوپر نربھر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نقصان دہ پہلو ہوتا ہے، ایک فائدہ مند پہلو ہوتا ہے۔ اب یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس مقصد میں، کس مصرف میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے چاقو ہے، چھری ہے، کسی کا گلا کاٹنے کے بھی کام آتی ہے، پھل فروٹ اور دوسری چیزیں کاٹنے کے بھی کام آتی ہے۔ ایسے ہی موبائل ہے، اچھائی کے لیے بھی ہے، برائیوں کے لیے بھی ہے۔ جو اچھائی کے اندر استعمال کرے گا اس کے لیے اچھا ہے، جو برائیوں کے اندر استعمال کرے گا اس کے لیے برا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب طلباء آپ کی دسترس سے باہر ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو آپ ان کو موبائل استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ لہٰذا یہ جواز بنانا اور یہ کہنا کہ بچوں کو اگر آن لائن پڑھائیں گے تو وہ غلط بھی استعمال کریں گے، وہ تو جب گھر ہیں تو پہلے سے ہی غلطی کے اندر ہیں، پہلے سے ہی ان کے ہاتھ کے اندر ملٹی میڈیا فون ہے، موبائل ہے، اس سے آپ کیسے روکیں گے؟ تو وہ تو غلط چیزیں دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا کہنا یہ ہے تو وہ تو پہلے سے ہی اس کے اندر ملوث ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا سارا وقت غلط چیزوں کے اندر خرچ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ آن لائن تعلیمی نظام شروع کیجئے، یہ سلسلہ شروع کیجئے، تاکہ ان کا کچھ وقت دین کے اندر اور بھلائی کے اندر اور اچھائی کے کاموں کے اندر بھی لگے، نیز ان کو معلوم ہو کہ موبائل کا استعمال اس طرح کے اچھے کاموں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وجہ اور یہ ریزن دینا کہ بچے غلط اس کا استعمال کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ تو پہلے سے ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ تو پہلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر بھی جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں۔ جب بچے آپ کے دسترس کے اندر ہوتے ہیں، کنٹرول کے اندر ہوتے ہیں، درسگاہ کے اندر ان کا آنا جانا ہوتا ہے، استاذ کا کام یہ ہوتا ہے کہ استاذ آتا ہے، پڑھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، دلچسپی رکھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، محنت وہی کرتے ہیں، وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ نہیں تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو دلچسپی نہیں لیتے، یاد ہی نہیں کرتے، بس حاضری کے لیے درسگاہ میں آتے ہیں، استاد نے پڑھایا چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جبراً کسی کے اندر علم داخل نہیں کر سکتے، بلکہ جس کو انٹرسٹ ہوگا،
اس لیے کہاوت ہے کہ جب تک آپ علم کو اپنا پورا حصہ نہ دے دو، پورا وقت، پورا کا پورا اپنا حصہ آپ علم کو نہ دے دو، تو علم تھوڑا سا بھی حصہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو علم تو اسی کے پاس آئے گا جو اس میں اپنے ذات کو فنا کر دے، دلچسپی کے ساتھ پڑھے، حاصل کرے، تو علم تو اسی کے اندر آئے گا۔ اب وہ چاہے دلچسپی رکھنے والا مدرسے کے اندر ہو یا آن لائن تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جیسے درسگاہ کے اندر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ آتے ہیں، سبق پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو محنتی طالب علم ہوتے ہیں، پڑھنے والے، دل لگی رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے، وہ یاد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور جن کو دلچسپی نہیں ہوتی وہ بس خانہ پوری کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسے سے ہزاروں طلبہ فارغ ہوتے ہیں ایک سال میں، لیکن ان میں سے چند ہی ہوتے ہیں جو کسی مسجد مدرسے میں اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں یا لائق و فائق طلبہ ہوتے ہیں۔ نہیں، بقیہ تو بس ایسے ہی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جاتے ہیں۔ تو اس لیے مدرسے کے اندر بھی آپ زبردستی کسی کے اندر علم نہیں ڈال سکتے، جس کو تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، وہی حاصل کرے گا۔ یہی چیز آن لائن تعلیمی سلسلے کے اندر ہے۔ آپ کا کام ہے ان کو گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، سبق ان تک پہنچا دینا، درس نظامی ان تک پہنچا دینا۔ اب آگے جس کو تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، وہ حاصل کرے گا۔ جس کو لگن نہیں ہوگی تو جیسے وہ اسکول میں مدرسے کے اندر رہ کر کے نہیں پڑھ سکتا، تو ویسے آن لائن بھی نہیں پڑھے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو ایسے میں بعض وہ طلباء کہ جو محنت کا شوق رکھتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، تو کچھ نالائقوں کی وجہ سے ان لائق طلباء کا نقصان اور حرج ہوگا، ان کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو اپنے حصے کی محنت کرتے رہنا ہے۔ ماشاءاللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بڑا اچھا قدم ہے، میں تو سراہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یورپ کے اندر، بہت ساری کنٹری کے اندر، ہمیں وہاں کے رہنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر آپ کو اسکول کا پورا نظام گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے، ایسی ایپس، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے پوری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اسکول سے باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اس نے ہمارے یہاں پڑھا ہے۔ تو پوری پڑھائی آپ گھر بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں، ایک دن بھی آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے۔ نئے نئے آلات ہیں یا نئی جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کو اسلام نے کہیں منع نہیں کیا۔ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کی اجازت دی ہے، ہر ایک کو جائز کہا ہے۔ بحری بیڑا بنانے والے، بحری فوج تیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میزائل کو تیار کرنے والے فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایسے ہی مسلمان سائنسداں ایک دو نہیں، سینکڑوں گزرے ہیں، اور آج بھی جو آج کے سائنسداں ہیں وہ ہمارے مسلم سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کر کے، ان کی ایجادات چرا کر کے اپنے آپ کو سائنس اور کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والے بنے پھر رہے ہیں۔ تو مسلمان تو ہر فیلڈ میں آگے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ ہم علم کو لوگوں کے گھروں گھروں تک نہیں پہنچا سکتے؟ جبکہ آج کے ایسے حالات ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ جب پڑھائی گھروں کے اندر بیٹھ کر کے ہو رہی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں وہاں تک پہنچ سکتے؟ یہ ہماری کمی کہلائی جائے گی۔ ہم لوگ جب ایک ایک پروگرام کے اندر لاکھوں کروڑوں استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا ان کروڑوں روپے کو ٹیکنالوجی خریدنے میں، استعمال کرنے میں نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم غلطی پر ہیں کہ ہم ادھر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مقرر، ایک واعظ پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کر کے کہہ رہا تھا کہ سائنس حرام ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ ایک مقرر، ایک واعظ پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کر کے کہہ رہا تھا کہ سائنس حرام ہے۔ یہ ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے باہر نکل آنے کی ضرورت ہے۔ وہی چیزیں جن کو غیر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ہم کو اچھائی کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء، ان لوگوں نے اس کی افادیت کو سمجھا ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند، ان لوگوں نے اس کی افادیت کو سمجھا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے نظام شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو ان کے، میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ ان کا تعلیمی نظام یہ ہے کہ ہر استاذ جس کا جو سبق ہے، جس سے متعلق جو کتاب ہے، وہ اب سبق کی وائس ریکارڈ کرتا ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو نیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر جو بھی جتنی بھی کلاسز ہیں 1 سے لے کر کے 8 تک کے، تو ہر اس کا استاذ سبق ریکارڈ کرتا ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ اب جو سننے والے طلباء ہیں، پڑھنے والے طلباء ہیں، وہ اس کو سن لیتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی اشکال ہوتا ہے تو پھر وہ واٹس ایپ یا کسی اور وائس میسیجز کے ذریعے سے یا رائٹنگ کے ذریعے سے اپنا اشکال یا اپنی بات لکھ دیتا ہے، وہ اس متعلقہ استاذ تک پہنچا دی جاتی ہے، اور پھر وہ اگلے سبق کے اندر اس کا خلاصہ، اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں مظاہر جدید سہارنپور سے مفتی صالح اور اس جیسے دوسرے بعض علماء نے سفر کیا، دارالعلوم کا، دارالعلوم وقف وغیرہ کا، بہت سارے دوسرے مدارس کا سفر کیا کہ یہ آن لائن تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے کہ نہیں،
اور اس سلسلے میں نظام کیا ہے جو لوگ آن لائن پڑھا رہے ہیں، نظام کیا ہے، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے لکھی تھی، تو اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی تھی، پورے سفر کا انہوں نے کارنامہ لکھا ہے۔ تو بہرحال تو یہ اس طریقے سے دارالعلوم وقف والوں نے، ندوۃ العلماء لکھنؤ والوں نے، اور اس کے علاوہ کئی اور سارے مدارس ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ آن لائن تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کو طلباء کے لیے نافع بنائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، محض اس خطرے سے کہ طلباء غلطی کی طرف چلے جائیں گے، یہ تو خطرہ ہے۔ اور دین میں اور شریعت میں تو شک کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہوتا، وہم کے اوپر مسائل کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، بنیاد ہی نہیں رکھی جاتی۔ تو اس لیے یہ آن لائن تعلیمی نظام کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے نقصان بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے نقصان بھی ہوں، لیکن اس کے فائدے بھی اپنی جگہ ہیں۔ آج اسکول والوں نے صرف اسی وجہ سے آن لائن تعلیمی نظام میں سلسلہ جو ہے تعلیمی نظام کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور جو پچھلے طلباء جنہوں نے امتحان نہیں دیا تھا ان کو ششماہی کے امتحانات کے نمبر کے بیس پر اگلی کلاس کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ طلباء کا، اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع نہ ہو، سال برباد نہ ہو، اس لیے ان لوگوں نے کیا ہے۔ ہم مدارس والے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کی دوڑ میں۔ اب ایسے میں کیا ہوگا کہ جن کی عمریں جا رہی ہیں، یہ پورا طلباء کا ایک سال برباد ہو گیا ہے یا ہو جائے گا، تو اس کا آپ کے پاس کیا بدل ہے؟ یہی کہ ایک سال ان کو اور مزید لگانا پڑے گا، ایک سال اور زیادہ لگانا پڑے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طلباء کا جو وقت ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ نہیں تو کتنے طلباء ایسے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا دل اچاٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، شیطان ان کو کسی دوسرے ڈگر پر، کسی دوسرے راستے پر لے کر کے جائے، تو وہ طلباء پڑھنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ جب کسی چیز سے تسلسل نہیں رہے گا، اس سے لگاؤ نہیں رہے گا، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے، ڈگر پر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آن لائن تعلیمی نظام کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیے، بھلے ہی اس میں نقصان بھی ہو لیکن اس کے اندر فائدے بھی ہوں، ہمیں فائدوں کو سامنے رکھ کر کے اس چیز کو شروع کرنا ہے۔ رہ گئے نقصان کے بعد تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم نے جو یہ شروعات کی ہے اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے، تاکہ طلباء کو فائدہ پہنچے، دین پہنچے، ان کا سال ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، اس نیت سے ہم نے شروع کیا ہے تاکہ طلباء کا کام آ جائے۔ اب جس کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائے گا، جو غلطی کے اوپر جائے گا جائے گا، وہ اس کا عمل ہے، اس کا جواب دہ وہ ہے۔ ہم کو تو صحیح چیز اپلوڈ کرنی ہے، طلباء تک پہنچانی ہے۔ تو بہرحال آج اس مسئلے کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ آن لائن تعلیمی نظام مدارس کے اندر شروع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی اوپینین، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ واقعی مدارس کے اندر یہ نظام ہونا چاہیے۔ جب آن لائن فتاوی کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، دوسری چیزوں کے رکھے ہیں، تو تعلیمی نظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ جو بڑی بڑی جو ہے اسکول ہیں، کالجز ہیں، آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان کا جو پروگرام ہے اس کو دیکھیے، کیا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے اس کو دیکھیے، سیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ تو اس لیے میں تعلیمی نظام آن لائن کے حق میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اس سے طلباء کو، جو محنتی طلباء ہیں، انشاءاللہ ان کا وقت بھی کارآمد ہوگا، ان کو فائدہ بھی ہوگا، اور جو نہ پڑھنے والے طلباء ہیں تو وہ نہ مدارس میں پڑھیں گے، پھر وہ نہ آن لائن پڑھیں گے، تو آپ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ سلسلہ یہ مسئلہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو باتیں دوسرے علماء نے، اکابر نے کہی ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کی عزت و احترام کے ساتھ ہم نے اپنی بات رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرم فرما کر کے دین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔